نعوذہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو 27 رجب کی فضیلت اور اہمیت اور اس عظیم دن میں کیے جانے والے روحانی اعمال پر روشنی ڈالیں گے۔ 27 رجب کی فضیلت کے بارے میں یہ مکمل روحانی اور علمی پروگرام ہے۔ اس علمی پروگرام سے مکمل فیض حاصل کرنے کے لیے آپ سبھی سے التماس کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ انشاءاللہ اس روحانی اور علمی پروگرام سے صدقہ محمد و آل محمد آپ کو فیض لازمی حاصل ہوگا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، جس ذات نے پیارے آقا کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ناظرین، 27 رجب کی فضیلت اور اہمیت سے کوئی بھی صاحب ایمان شخص انکار نہیں کرتا، اور تقریباً ہر فرد ہی 27 رجب کو واقعہ معراج کی نسبت سے جانتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ لیکن ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تحقیق اور علم روحانیت کی روشنی میں 27 رجب کی فضیلت اپنی ناقص عقل سے بیان کریں گے، اور مزید اسی ویڈیو میں 27 رجب کی نفلی عبادت کا حوالہ بھی دیا جائے گا۔ ناظرین، 27 رجب کی شب بعد نماز مغرب سے لے کے سحر تک کا وقت ایک عظیم روحانی طاقت کا حامل ہے، اور بے شک اس رات کی تمام فضیلت محبوب اور محب کے درمیان ہونے والی گفتگو عنایت خداوندی، مخلوق اور امت سے حقیقی محبت سے منسوب کی جاتی ہے۔ ناظرین، اس عظیم رات میں وقت اور وقت کا تسلسل رک جاتا ہے، اور اس کی تمام نسبت پیارے آقا سرور کونین اور خاتم الانبیاء سے ہے۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے کائنات کا تمام نظام روک دیا تھا، اس عظیم روحانی وقت میں ایک خاص قسم کی روحانی طاقت روح زمین پر اپنا نزول کرتی ہے، اور بے شک یہ عظیم روحانی طاقت کل کائنات کے وجود کو ساقط کرنے کی قدرت اللہ کے حکم سے رکھتی ہے۔ ناظرین، اس لیے اہل علم کا نظریہ ہے کہ اگر کوئی فرد اس عظیم رات کی کچھ روحانی طاقت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ فرد وقت کا سخی، وقت کا غنی، صاحب مال، صاحب جلال، صاحب عزت اور صاحب حجات اللہ کے حکم سے بن جاتا ہے، جو کہ 27 رجب کی فضیلت کا ادنا سا فیض ہے۔ ناظرین، اہل علم اور اہل نظر افراد اس رات میں زیادہ تر وقت نفلی عبادات اور مختلف قسم کے روحانی عمل کرنے میں گزارتے ہیں، تاکہ 27 رجب کی نفلی عبادت سے ان کو اللہ کا قرب عظیم حاصل ہو سکے۔ ناظرین، 27 رجب کی عبادت در حقیقت حاجت پوری کرنے کا حقیقی ذریعہ ہے، اس لیے سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ 27 رجب کی شب کی عبادت کو اللہ کے قرب اور جائز حاجت کے لیے ہرگز مس نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، بعض علماء کے نزدیک 27 رجب کی عبادت کا حوالہ حدیث و تفسیر سے ثابت نہیں۔ ایسے علماء کرام اکثر نفلی عبادت کو بدعت کی شکل میں ہی بتاتے ہیں۔ ایسے علماء کرام کو ناظرین نہ تو ہم غلط کہتے ہیں اور نہ ہی صحیح اور جامع قرار دیتے ہیں۔ بات فقط اپنے اپنے علم کی ہوتی ہے، جو کہ اللہ کی ذات نے ان کو عنایت کیا ہوتا ہے، اور قرآن بھی اس چیز کی واضح دلیل کے لیے کہتا ہے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں ناظرین، ہر انسان کی رائے اس کے ذاتی تجربات اور عطائی علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس لیے ہماری رائے سے کسی فرد کا مطمئن ہونا یہ ضروری امر نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین، اس مختصر سے حوالہ کے بعد ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو 27 رجب کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے 27 رجب کی نفلی عبادت اور 27 رجب کا وظیفہ حاجت بتائیں گے۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ 27 رجب کی شب حاجت پوری کرنے کا افضل ترین ذریعہ ہے۔ اس رات میں کی جانے والی نفلی عبادت کے درجات عام دنوں کی نسبت سے بے پناہ زیادہ ہوتے ہیں، اور بے شک یہ نفلی عبادت اللہ کا قرب اور حاجت پوری کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ناظرین آپ نے 27 رجب کو بعد نماز مغرب سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ یہ نوافل ناظرین آپ نے تنہائی میں اور حصول حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں ناظرین آپ نے 32 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے،
اور دوسری رکعت میں آپ نے 32 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ کوشش کی جائے اسم یا اللہ کو تصور میں رکھتے ہوئے ہی نوافل کی ادائیگی مکمل کی جائے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے بعد نماز عشاء سے لے کے سحر یا تہجد ہونے تک کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص اہتمام کر لینا ہے اور اچھا اور معیاری عطر لگا کر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت دل سے کر کے دل کی دھڑکن کا مقام تلاش کر لینا ہے۔ ناظرین جب آپ کا وجود مکمل طور پر ریلیکس ہو جائے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے 313 بار درود ابراہیمی، 313 بار سورہ اخلاص اور 313 بار سورہ کوثر کی تلاوت دل سے کرنی ہے۔ ناظرین یہ ایک رات کا عظیم عمل ہے، اس لیے آپ نے یہ عمل مکمل توجہ، یکسوئی اور محبت کے ساتھ ہی کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس عمل کے تمام ہونے پر ناظرین آپ نے اپنے عمل کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ کے حضور اپنی دعا رکھنی ہے۔ انشاءاللہ اس بابرکت رات کے صدقہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص سے آپ کی ہر جائز حاجت اور ہر جائز دعا ضرور قبول ہوگی۔ ناظرین اعمال کا دار و مدار حقیقت میں انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ آپ صحیح اور نیک نیت کے ساتھ 27 رجب کا قرآنی عمل کریں، انشاءاللہ صدقہ محمد و آل محمد آپ کو لازمی فیض حاصل ہوگا۔ ناظرین امید کرتے ہیں آج کا روحانی اور علمی پروگرام آپ کو 27 رجب کی فضیلت اور 27 رجب کی نفلی عبادت کے حوالہ سے پسند آیا ہوگا۔ مزید آنے والے پروگراموں میں ہم آپ کو 27 رجب کا وظیفہ اور 27 رجب کے نوافل کا حوالہ بتائیں گے۔ اس لیے مزید روحانی اور علمی پروگراموں سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام حصول حاجت کے لیے آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اور اگر آپ کسی روحانی مسئلے کا حل پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر رابطہ کریں یا قرۃ العین یا رفت بہن کے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو آل محمد کے صدقہ جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔